صدقہ فطر سے متعلق عامر عبداللہ صاحب، جیسے ہے کہ نماز عید سے پہلے پہلے دینا ہے، لوگ اسی مومنٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم نماز عید کے لیے جا رہے ہوں گے تو ہی ہم راستے میں دیں گے، اور پھر کوئی نظر نہیں آتا تو وہی جو جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ عید کے اجتماعات کے باہر اور مسجدوں کے باہر جو پروفیشنل گداگر کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ اپنی ذمہ داری ختم کرنے کے لیے انہی کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. تو اس میں بہتر کیا ہے کہ آپ پہلے سے ہی جیسے ابھی دے دیں کسی کو ڈھونڈ کر، یا پھر وہ نماز عید سے پہلے والا ہی معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت گفتگو ہوئی ہے صدقۃ الفطر کے حوالے سے. اس کی فرضیت کا بھی، وجوب کا بھی، اہمیت کا بھی، غرض و غایت کا بھی، سب چیزوں کا ذکر ہو گیا، اور آپ کا سوال بہت اہم ہے. حدیث شریف میں تو جو آیا ہے وہ یہ ہے عید الفطر سے پہلے. تو اس پر اسی لیے علماء کرام کے مباحث ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ اسی دن دینا افضل ہے، بعض کہتے ہیں ایک دو دن پہلے کی گنجائش ہے. اگر ان دونوں اقوال میں اور موجودہ سیناریوں میں، حالات میں ہم تطبیق کریں گے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جو بھی مساکین تھے وہ آس پاس کے قریب و جوار کے ہی تھے، اور جو وادیہ کے تھے، جو آس پاس دیہاتوں میں رہتے تھے، وہ عید کے اجتماع میں ہی شریک ہو سکتے تھے. چنانچہ انہیں اس موقع پر دیا گیا تاکہ وہ اس دن اپنی عید اچھی طرح گزار لیں. اور جو اجناس کا ذکر ہوا کہ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس کھجور ہے یا کشمش ہے یا منقع ہے یا اس کے پاس جو ہے یا گندم ہے تو وہ اس جنس کی شکل میں دے گا، تو وہ اسے پکا لیں گے، پیس لیں گے، اور ان کے گھر میں بھی روٹیاں پک جائیں گی، ان کے گھر میں بھی کھانا ہو جائے گا. لیکن آج کے جو حالات ہیں وہ بالکل چینج ہو چکے ہیں. کسی کے گھر میں آٹا تو موجود ہے لیکن گیس سلنڈر میں بھروانے کے لیے گیس پہ پیسے نہیں ہیں اس کے پاس چاول تو موجود ہیں لیکن گوشت خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس. تو اس لیے علماء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے، اور مصنف ابن شیبہ کی بھی ایک روایت سے ہمیں یہ اجازت ملتی ہے کہ اگر کیش کی شکل میں، نقدی کی شکل میں بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آج کے دور میں جبکہ مساکین جو حقیقی مستحقین ہیں وہ اس طرح دروازے پر نہیں آتے یا اس طرح موجود نہیں ہوتے، ان کے لیے اگر کسی کو وکیل بنا کر، جس طرح مختلف انجمنیں ہوتی ہیں مساجد میں، مدارس میں، طلباء ہوتے ہیں، یا پھر ایسی این جی او جو دیانتداری کے ساتھ ان تک پہنچاتی ہیں اور اپنی عید کو حقیقی خوشیوں میں تبدیل کرنے کے لیے وہ اپنی عید ان لوگوں کے ساتھ گزارتی ہیں. ان کو اگر آپ ایک ہفتے قبل بھی دے دیں تاکہ ان تک پہنچ جائے تو یہ بہت اچھا مستحسن اقدام ہوگا، اور انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ملے گا، اکرام بھی ملے گا. اور کوشش یہ کرنی چاہیے، جو بوجھ والی بات ہے نا وہ بوجھ والی بات نہیں ہونی چاہیے. بڑی خوش دلی کے ساتھ جس طرح ہم شاپنگ کرتے ہیں، ہم باقاعدہ لسٹنگ کرتے ہیں، اسی طرح لسٹنگ ہونی چاہیے. اور یہ آپ کا سوال بہت عمدہ تھا کہ انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق فطرت و صدقۃ الفطر دینا چاہیے. اب ہم خالی روٹی تو نہیں کھاتے نا. ایک زمانہ تھا جس میں صرف روٹی، اور آج بھی بہت سے دیہاتوں میں روٹی اور چھاچھ کھائی جا رہی ہوتی ہے، روٹی اور دودھ یا روٹی اور چائے لی جا رہی ہوتی ہے. لیکن ہمارے دسترخوان پر تو انواع اقسام کی چیزیں ہیں، ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا نکالنا چاہیے تاکہ ان کی خوشیاں بھی دوبالا ہو جائیں.